بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ ٹیکنیکلی تو میں خود بھی بعض اوقات آپ کے سامنے آپ بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، پروگرام اتنے ہوتے ہیں ریگولر، اتنی اب ڈیلی کی بنیاد پہ پریڈکشنز ہیں۔ بلکہ پرانے ٹائم میں تو لوگوں کے کام بڑا آسان تھا، ایک دو پیج، ایک آدھے 4 5 10 صفحے اور اس کے اوپر نظموں ٹائپ جو بھی آپ نے کام کروایا اور اس پہ دماغ کا لگانا اور اس پہ پریڈکٹ کرنا۔ اب تو اپڈیٹڈ آپ لوگوں کو سب چاہیے، اور اب دیکھ لیں اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں جس طریقے سے بھی چل رہی ہیں۔ اور اس سب کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات پھر جب یہ سب ہم بھی دیکھتے ہیں، جب ہم پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس لیول پہ جا کے ایکوریسی کیا ہوگی اس کی، یا اللہ تعالیٰ کے کام ہے وہ کس طریقے سے ہمیں دکھاتا ہے اور کیسے ہم سے کہلواتا ہے، یہ ساری اسی کی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی۔ اب اس میں جو سینیریو اس وقت بن رہا تھا یا جو سمجھ آ رہا تھا، اس کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ اپنی، اس کا مطلب ہے ہم صحیح سوچ رہے ہیں، صحیح انداز سے دیکھ رہے ہیں، جو نقشہ بن رہا ہے، جو سٹیپ وائز ایک ترتیب بن رہی ہے، تو اس ترتیب کے حساب سے یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی بہت بڑی، آپ لوگ ان سے غیرت کا مظاہرہ ایکسپیکٹ نہ کریں، اور اگر یہ انہوں نے کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی اس سارے اجماع کے بعد، یہ جو ابھی ان سب نے اجتماع کیا ہے، اس کے فوراً بعد کسی اور پہ یا اسی پہ ریپیٹڈ یا کہیں بھی ان کو دوبارہ چہ دلانے کے لیے دوبارہ اٹیک کر دے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس ٹائم میں 21 22 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، خیر، لیکن آگے اپ کمنگ یہ آ رہا ہے، ان کے 56 ممالک کے اکٹھے ہونے سے مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ وہ اپنا راستہ یا ڈگر بدلے گا، کیونکہ اس نے سارا ان کو ناپ تول لیا ہے، اور اچھے سے ان کو ناپ تول کے وہ یہ سب کرتا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے بس میں اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تن آسانیاں زندگی کا مقصد بنایا۔ اسلامی وہ ساری اقدار اور جو روایات تھی مسلمان کی، جو سادگی اور اس کی، وہ ساری تہ و تیغ کر دی اور بالکل ان کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ بہت ہی آسان ہدف ہیں، اور یہ اکیلے اکیلے کر کے وہ ان کے ساتھ کھیلے گا۔ اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ پھر بھی کھیلے گا، اور ان کے اندر ہی وہ ڈالی رکھے گا آپس کے کنفلکٹ اور چیزیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اکٹھے ہو کے کوئی بہت بڑا تیر مارنے جا رہے ہیں، یا ابھی کوئی تیر مار لیں گے۔ ابھی تھوڑا سا اور ان پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اسکریو ٹائٹ ہوگا، تھوڑا سا اور ان کا اسکریو ٹائٹ ہوگا، اور غیرت کو بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا، بےغیرتی جب شرمانے لگے گی، اصل جو تاریخی جملہ ہے وہ نوٹ کریں، بےغیرتی کو جب شرم آنے لگے گی، تب جا کے کہیں جب کوئی آپشن نہیں بچے گی ان کے پاس، تب جا کے یہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور پھر وہ کہانی شروع ہوگی جو آگے اگلی مستقبل لکھے گی اس دنیا کا۔ اور لیکن ابھی وہ وقت جیسے کہتے ہیں آیا نہیں ہے، جیسے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھئی اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تو بڑا کوئی یہ بریک تھرو ہونے لگا دنیا میں، ایسا کچھ نہیں ہونا، اور ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ وقت آ جانا، یہ نہیں ہے دور نہیں ہے، وہ وقت آنا ہے جب بغیرتی کو بھی شرم آ جائے گی، تب جا کے یہ اٹھیں گے اور تب جا کے یہ کریں گے، لیکن کافی دیر کر دی ہوگی، اس وقت تک بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ اور اب تو جیسے چال بازیاں جس طرح کی ان کے ساتھ جس طرح کھیلا جا رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یورپ اور وہ نیٹو اور یہ سارا بھی ایک ہی سیکول ہے، یہ ایک ہی جنگ ہے اس خطے میں۔ اس خطے کو اب تباہ و برباد کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے، کیونکہ سارے کا سارا ویلتھ، سارے کا سارا دنیا، اصل پرانی دنیا تو یہی خطہ ہے نا۔ امریکہ بعد کی آباد ہے، آسٹریلیا بعد کی آبادی ہے، کینیڈا بعد کی آبادی ہے۔ جو بیسک پرانی دنیا چلی آ رہی ہے وہ تو آپ کا یہی مڈل ایسٹ اور آپ کا یورپ اور ایشیا، یہی ہے جو پرانی دنیا ہے، ایکچوئل دنیا ہے۔ اور دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے، دنیا کو اب وہ نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا نے اپنے بلاک بنانے شروع کر دیے، دنیا نے پیٹرو ڈالر کو کک ماری ہے، دنیا نے جیسے کہتے ہیں دنیا ان کے پورے ونش میں چلی گئی ہے بیسیکلی، اور پراپرلی ان کو سرنڈر کر چکی ہے۔ اور ابھی بلکہ کوئی پرانے دور کی، برٹش دور کی مووی دیکھیں اور ظلم و ستم دیکھیں اور آزادی کی پکاریں دیکھیں، اور آج جب دیکھیں کہ جی برٹش گارمنٹ، برٹش ٹیلر، برٹش سوٹنگ شاپ، برٹش سکول، برٹش فلانا، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دور کے لوگ آج ہوتے تو ان سکولوں کو ان کو بھی آگ لگاتے، کیا کرتے وہ، ان کے مائنڈ سیٹ میں جتنی نفرت تھی۔ لیکن آج ایک بات ہو چکی ہے
اسی طریقے سے سلیوری کے لیے اس وقت لوگوں کو زبردستی بھیجا جاتا تھا بادل ملک میں کام کے لیے، لیبر کے لیے، اور ان کو لگتا تھا کہ وہ سزا کے طور پہ جا رہے ہیں. آج وقت ایسا بدل گیا، خوش ہو کے بادل ملک جا رہے ہیں ہم. مطلب سزا مفت میں بھاگ کے لینے کو تیار ہیں. چیک کریں. اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی وہ ایوز نہیں دیتے تھے، ایوز اب بھی ہے، ایوز اس وقت بھی تھا، لیکن اس وقت یہ غلامی لگتی تھی. اب انہوں نے اتنا آپ کو ٹیم کر لیا ہے اپنے سسٹم کے حساب سے کہ آپ لوگ بخوشی جا کے وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور سالوں اپنی زندگیاں ادھر لگا کے ان کے معاشروں میں، ان کے سسٹمز میں. اور یقین جانے بہت کم لوگ ہی میں نے دیکھے یا سنے ہیں جو کبھی واپس لا سکیں وہ کچھ جو ادھر بنایا ہے وہ واپس لے آئے ہوں. بہت کم لوگ ہوں گے، 100 میں سے کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 10-15-20% بھی شاید زیادہ کہہ رہا ہوں. موسٹلی لوگ ادھر کا پیسہ ادھر کے سرکل، بچے گوا کے، زندگیاں گوا کے، سب گوا کے، لیکن ہنسی خوشی جاتے ہیں. اسی طریقے سے اب جو اس وقت انسانی حالت ہے وہ شیطان نے وہاں جا کے اس کو رکھ دیا ہے کہ آپ لوگ ہنسی خوشی یہ سب کر رہے ہیں. جسموں میں طاقت نہیں رہی، جسموں میں قوت عمل نہیں رہی، جسموں میں اس ٹائم آپ کے تحرک نہیں ہے. آپ لوگ کبھی آبزرو کر لیں، آپ کوئی اچھا کام حقیقی طور پہ نہیں کرنے کے قابل. آپ اچھا سوچ سکتے ہیں، تھوڑا سا اچھا کر سکتے ہیں، بس یہ آپ کی منیمم آخری سٹیج ہے بیٹریوں کی. جیسے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ غزہ کے لیے اتنے وہ ہوئے چاہتے ہیں اتاولے اس کی مدد کرنے کو اور بڑی آپ لوگوں میں. اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کا اپنا غزہ بننے والا ہے، ادھر انسانی المیہ جنم لینے والا ہے، اس کی تیاری کریے گا. یہ بھی کلپ کہیں ہوگا نکالیں. جب میں نے کہا تھا کہ ادھر انسانی المیہ جنم لینے والا ہے، ادھر کا فرض ہے پہلے اپنے کا وہ کریں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امدادیں غزہ جا رہی ہیں، جبکہ اپنے ابھی بھی لوگ پورے ریسکیو نہیں ہو پائے آپ کے جلال پور اور ان ساری سائڈ سے. اور ابھی بھی ان کو لگ رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ان کے سپیل ہی نہیں ختم ہو رہے. ایمانداری سے مجھے بتائیے گا کبھی مونسون کا 10واں یا 9واں سپیل لفظ بھی سنا تھا آپ نے؟ رضوان صاحب اپنے صحافتی کیریئر میں، ٹی وی کی ہسٹری میں، خبریں آپ بھی دیکھتے تھے، چینل بھی پروڈیوس کیے ہیں سب، کبھی 10واں سپیل بھی سنا تھا؟ یہ ڈھٹائی ہے. صرف سسٹم ان کو تھریٹ دے رہا ہے، قدرت کا نظام ان کو کلیئر تھریٹس جاری کر رہا ہے. وہ کہتا ہے تمہارے کیڑے مونسون اور کیڑے سپیل اور کیڑے وہ، یہ لو یہ آیا، یہ لو یہ آیا، یہ اس کو نمبر لگائی کھڑے، یہ جی 12واں سپیل، یہ 13واں سپیل. اچھا بھائی پھر اب جیسی بارش کے موسم ختم ہوتا ہے یہ لوگ فوراً سمجھتے ہیں سب بدل گیا. جیسے ہی آپ کا اس ٹائم یہ یوٹیوب کا ٹرینڈ بدلتا ہے، تھم نیلز کا، کہانی بدل جاتی ہے. حالانکہ کہانی وہیں کی وہیں ہے، ویسے کی ویسے ہے، اسٹریٹ اوے جا رہی ہے. بارشیں دوبارہ سر پہ آئیں گی، چیزیں آتی رہنی ہیں، پانی نے ہیمرنگ کرتی رہنی ہے، جنگیں سر پہ آ چکی ہیں، عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے. آپ لوگوں کو بلیسنگ تھی، اپنے ویور کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے کہ جو لوگ بیٹھ کے اس توجہ کے جیسے کہتے ہیں نا اس پہ توجہ دے رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. ان کی حص کہہ رہی ہے جو سن رہے لیکن مان نہیں رہے، فیلنگ آف ڈینائل ہے. جبکہ اب تک ہم جتنی پچھلے پروگرامز اٹھائیں گے، یہ تو بھی 2 ماہ کا کلپ ہے، اس سے پچھلے سال کے بھی اگر کوئی نکالے گا تو یہ اپریل کی باتیں اس میں ہیں موجود. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 1 سال کے اندر آپ کو تیاری کے لیے مارجن مل کے پریڈکشن ہوئی ہے. اچھا ابھی کل میں کہہ دوں کہ کل آپ کے اوپر حملہ ہونے لگا ہے، مثال دینے لگوں، کل آپ کا ککھ نہیں رہنا، کل ایسا حملہ ہوگا جو پورا اسٹریٹ کر دے گا آپ کو، مطلب طوطے اڑا دے گا آپ کے. اگر یہ بات مان لو تو آپ کو میں اس بات کا کیا فائدہ ہوگا، اس پریڈکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اپنی صحت بھی بتائیں نا، ذاتی تو کوئی فائدہ نہیں. آپ ابھی جا کے سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے حملہ ہوا پڑا ہوگا، آپ فلیٹ ہیں. کیا تیاری ہوئی، کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ تو بات سمجھیں کہ با معنی جو مقصد پریڈکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹائملی عوام کو، انسانوں کو اویئر کرنا، تاکہ ان میں سے اللہ کے بندے جن کو اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ ان کو بچا لے، ان کو انتظام کروا لے، ان تک خبر پہنچانا. بس یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کوئی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. اسامہ صاحب جو دوحہ میں ہنگامی اجلاس ہوا ہے عرب لیگ کا اور اسلامی ممالک کا، اس میں یہ طے پایا کہ نیٹو کی طرز پر عرب نیٹو ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی اب جو یاہو ہے اس نے کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، یہ حماس والے جہاں بھی ہوں گے میں وہاں پر حملہ کروں گا. ٹرمپ نے قطر کو یقین دہانی کروائی کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن یاہو نے پھر یہ بیان دے دیا ہے، اور یہ آج کا بیان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیٹو طرز کا جو عرب اتحاد ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
اور ساتھ ہی جو خلیجی ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری سلامتی کو خطرہ ہے، قطر اگر کو ٹھوکا گیا تو ہمیں بھی ٹھوک دے گا. مطلب ہم وہی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. ہمت نہیں ہے، بس دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو سیریس مت لیں. ہو سکتا ہے قطر جو ہے یہ خود شامل ہو، پراپر اس میں آن بورڈ ہو، مشن پہ ہو کہ یہ سارے ایک کرنے کے مشن پہ، نیٹو بننے کے مشن پہ، تاکہ ایک پہ حملہ ہو تو پوری جنگ چھڑ جائے. مطلب اب ہم ایک ایک کو کیسے جنگ میں لائیں؟ چلیں آپ بتائیں کہ اسلحہ بیچ رہے ہیں، ڈیفینس کا معاملہ ہے، اور ایک پروڈکٹ ہم نے تیار کر دیے یاہو کی شکل میں، جو کہ پورے علاقے کو دھمکائے جا رہا تاکہ یہ سارے مجھ سے آرڈر لیں، امریکہ بہادر سے آرڈر لیں اسلحے کے، اور بکنگ کرائیں اور سیکیورٹیاں مانگے اور چیزیں مانگے، بھاگ بھاگ کے میرے پاس آئیں. تو اب اس کا کیا طریقہ ہے آپ بتائیں؟ ایک بندے پھر بار بار نمبر لگائی جائیں، یا ان سب کو ایک جگہ رکھ کے باندھ کے اور کہا جائے کہ اب کسی ایک پہ بھی ہوا تو سب پہ تصور ہوگا تو سارے جنگ میں چلے جاؤ. پھر نیٹو طرز پہ کہا جائے گا کہ بجٹ بڑھاؤ ڈیفینس کا. امریکہ نے کہا بجٹ بڑھاؤ بھی، میں پاگل ہوں، میں اتنا دیتا جا رہا ہوں، تم لوگ نہیں دے رہے. یورپ کیوں چیخ رہا ہے؟ یورپ کیوں دور ہے اس وقت؟ کہ اب امریکہ اپنی آئی پہ آ چکا ہے، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، ریسیشن میں جا رہا ہے، جاتی چودراہٹ ہے، اور اس میں اس کو آرڈر چاہیے. اور یہ جو بلاک ہے اس پہ اتنے سیدھے نہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں جو قطر ہے وہ زیادہ سنسیئر نہیں لگ رہا اس میٹر میں. مجھے یہ نہیں لگ رہا. اس میں دو باتیں ہیں، جو دو پاسبلٹی. تجزیہ یہ تو آئی ڈونٹ نو، یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہے، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے، لیکن بہرحال دماغ کی بات ہے، انٹویشن جو کہہ رہی ہے یا تجزیہ جو کہہ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو پرانا ایکچولی عربیہ ہے، جو سردار ہیں ان کی اور ان کی ٹسل ہے، اور اس وقت تک جتنے بھی یاہو نے اٹیک کیے ہیں وہ سارے عربیہ کے اینٹیز پہ کیے ہیں. وہ بے شک سابقہ ایران ہو، وہ سابقہ آپ کا یہ لبنان ہو، یمن ہو، جس کے لیے راحیل شریف کی سربراہی میں بنی تھی، وہ سارے ملک ہوئے، اور قطر جو مقابلے میں سر اٹھا رہا تھا. تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ انہی کا اہداف پورا کر رہا ہے ٹیکنیکلی، اور امریکہ کے ذریعے، اور اس لیے امریکہ بھی کہتا ہے تو کچھ کہہ، میں تجھے روکتا رہوں گا، تو کر اپنا کام، اللہ خیر کرے گا. مطلب اس انداز سے یہ زیادہ مجھے یہ اس کے چانسز ہیں. اور اسی وجہ سے جب انہوں نے یہ ذمہ دے دیا، ان کو ٹھیکہ دے دیا ان کو، یاہو کو، تو اب پھر ایران بھی پہنچ گیا شہزادہ. اس نے کہا بھائی ہم تو، انہوں نے بھی کہا آپ کے لیے حاضر. وہی محمد بن سلمان صاحب ادھر بھی آ گئے، قطر بھی فوراً پہنچے. تو یہ تھوڑی سی دیکھنے کی بات ہے کہ، اور یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو امریکہ ٹرمپ کا دماغ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو ٹرمپ یورپ، یوکرائن اور رشیا کے درمیان میں اڈاپٹ کیے ہوئے، یا دنیا کے سارے کنفلکٹ میں ٹرمپ بھی یہی کر رہا ہے. پیچھے پتا ہے کہ شروع اس نے کرائی ہے جنگ یوکرائن رشیا، لیکن فوراً جا کے کہتا ہے میں تو دوست ہوں، میں تو، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یقین دہانیاں کرا رہا ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ قطر کو پھر یہ کہا گیا ہو کہ بھائی صاحب اب اگر صحیح چودراہٹ چاہتے ہو نا، تو پھر ویسے بھی تمہیں چودراہٹ چاہیے، تو پھر یہ ایک آدھا اٹیک برداشت کر کے ان کا بلاک سا بنوانے دو، ان کو تھوڑی سی شے دلواؤ، پھر ہم ان کو ٹھوکیں. تم پہ دوبارہ نہیں ہوگا اب تو ہمیں کوئی، لیکن 2-4 اور بکرے دے دو، آرڈر دے دو. تم تو ہمارے دوست، تو پہلے آرڈر دے رہے ہو، تحفے دے رہے ہو، یو آر مائی فرینڈ، جہاز دے رہے ہو، اتنے گفٹ دے رہے ہو، اب ہمیں کوئی شکار اور کرنے دو. تو بیسیکلی یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری ایجنسیز، ان کی ایجنسیز، سیکریٹ ایجنسیز کس لیول پہ کام کر رہی ہوں گی. آج تو بلکہ وہ بچپن میں ہم عمران سیریز پڑھا کرتے تھے، میرے دماغ میں ایگزیکٹلی وہ بھی حس جاگ اٹھی ہے کہ بھئی یہ کس طریقے سے اب وہ سوچ رہی ہوں گی ایجنسیز اس کو. لیکن بہرحال یہ تباہی ہے، اور اس تباہی کو آپ نے اپنا مقدر کر لیا جب آپ نے 2 لاکھ اپنا شہید ہونے دیا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ابھی بھی اس میں کوئی آپ روک نہیں پائے. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ ان ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ فیل ہو گئے ہیں. اب آپ نے یہ پروو کر دیا ہے کہ اب آپ لوگ انسانیت کو لیڈ کرنے کے اہل نہیں ہوئے، اس لیے آپ سب ریپلیس کر دیے جائیں گے. قدرت کا آرڈر ہوا چاہتا ہے ریپلیس ٹائم، اور آپ ان 2 سالوں کے اندر ان میں سے موسٹلی غائب دیکھیں گے. چلیں اب یہ پھر کلپ سنبھالیں جو سنبھالنے والا ہے. اصل 8:56 16 ستمبر
2 سال کے اگلے عرصے کے اندر آپ کے یہ موسٹلی اس وقت کے جتنے بھی سو کالڈ لیڈرز ہیں یہ سارے ریپلیس ہو چکے